تازہ آپ کو ہمارے فارمیٹ کا پتہ ہے کہ ہم بیچ میں سے پک کرتے ہیں while the conversation was going on. ہماری جو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ ریکارڈ کروائی تھی وہ بہت زیادہ دیکھی گئی اور بہت زیادہ پسند کیا گیا اس ایپیسوڈ کو. واقعی ایسے بنا جی رہے ہیں. نہیں خاص طور پہ وہ جو واقعات جو آپ نے ایز آئی وٹنس لوگوں کو سنائے وہ پارٹ بہت زیادہ دیکھا گیا. اس کے اندر سے ہم نے پھر تھوڑے سے ٹریلرز بنا کے بھی چلائے اور وہ اگر ہم اپنے ناظرین کے لیے وہ لگا دیتے ہیں اپنے لنک کے اوپر جو ہمارا پچھلا ایپیسوڈ تھا. جس نے نہیں دیکھا وہ جا کے دیکھ لے وہ ایپیسوڈ. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اسی طرح کہ آپ کے آئی وٹنسز اکاؤنٹس جو ہیں وائل ورکنگ ان دا میڈیا انڈسٹری فار اراؤنڈ 40 ایئرس. آئی وی وانٹ ٹو نو کہ آپ کے کیا آئی وٹنسز اکاؤنٹس ہیں خاص طور پہ ریلیٹڈ ٹو بگ اسٹوریز. آج اگر ہم اس پر بات کر لیں کہ آزادی صحافت کیا ہے، دنیا میں اس کا کیا تصور اور کانسیپٹ ہے، اور پاکستان میں اس کا کیا تصور ہے، اور یہ کتنا صحیح یا غلط استعمال ہوتا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس پہ پلیز. بات کر لیں. آپ اس پہ اگر سوال کر لیں میں پھر آگے بڑھا دیتا ہوں بات کو. نہیں چلیں آپ چلائیں اس بات کو جی آگے. میرا خیال ہے کہ آزادی صحافت جو ہے یہ ایک بڑی ویگ سی ٹرم ہے. یہ ایک ایسا تصور ہے جس کو سب اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں. موم کی ناک ہے، ادھر موڑ لیں یا ادھر موڑ لیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ترقی پذیر ممالک اور تیسری دنیا کے ممالک جو تھے وہاں اس کو طاقتور لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، آزادی صحافت کے تصور کو. اور جو آزاد ممالک تھے جہاں آزادی صحافت کا بڑا تصور بھی موجود تھا، وہاں بھی یہ ہوا کہ جو مالکان نہیں تو صحافیوں نے اس کا غلط یا زیادہ استعمال کر لیا. اور اگر صحافیوں نے نہیں کیا تو یہ جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں ہمارے یہاں جن کا اب سیاست اور صحافت میں رول بڑھتا جا رہا ہے، انہوں نے اس کا بہت غلط استعمال کیا. اب سٹوریز آ رہی ہیں چونکہ امریکہ 30 سال کے بعد اپنی تمام جو CIA کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو انکلاسیفائڈ کر دیتا ہے، ریلیز کر رہا ہے ریلیز کر رہا ہے. تو ان سے پتہ لگ رہا ہے کہ کہاں کہاں آزادی صحافت کے نام پہ انہوں نے کیا کیا کیا. پاکستان میں اگر ہم آئیں تو پاکستان میں پہلے دن سے ایک لڑائی چل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ صحافی اور مالکان مل کے ایک لڑائی لڑتے رہے ہیں کہ آزادی صحافت ہونی چاہیے. اخبارات اس زمانے میں اخبارات ہی ہوتے تھے. میں 40s 50s 60s 70s بلکہ 80s تک کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تک ٹی ویز نہیں آئے تھے، 90s میں بھی بلکہ نہیں آئے تھے، ریڈیو بھی آزاد نہیں ہوئے تھے. تو سرکاری ایک ریڈیو تھا، ایک سرکاری ٹی وی تھا، باقی اخبارات تھے. تو آزادی صحافت کا تصور یہ تھا کہ حکومت مالکان کو دبا لیتی تھی اور جو چاہتی تھی وہ کروا لیتی تھی، اور صحافی جو تھے وہ تھوڑا شور وور کر لیتے تھے. ان کو بھی دبانا، حکومت کبھی خود دبا لیتی تھی، کبھی مالکان کے ذریعے دبا لیتی تھی. تو ہمارے یہاں آزادی صحافت کا تصور مالکان کا بالکل مختلف ہے، اور جو عامل صحافی ہیں، ورکنگ جرنلسٹ ہیں، ان کا بالکل مختلف تصور ہے. مطلب مالکان اخبارات کی جو تنظیمیں ہیں، APNS اور CPNE، اب تو پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن بھی آ گئی ہے، اور بھی کچھ تنظیمیں بن گئی ہیں. ان تنظیموں کے آپ اٹھا کے دیکھیں ہسٹری تو آپ بڑی دلچسپ بات دیکھیں گے. یہ جب بھی وزیر اعظم سے ملتے ہیں، یہ جب بھی وزیر اطلاعات سے ملتے ہیں، جب بھی سیکٹری اطلاعات کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، کس موضوع پہ ہوتی ہیں؟ اخبارات کے اشتہارات کے ریٹ بڑھا دیں، اشتہارات کا کوٹا بڑھا دیں، اور ہماری مرضی کے اشتہارات دے دیں. ان کی ساری لڑائی اشتہارات تک ہے، اور اس میں دلیل ان کی ہوتی ہے کہ ہمیں اشتہارات ملیں گے تو صحافت چلے گی، صحافت چلے گی تو آزادی صحافت بھی ہوگی، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا، حکومت اس کے آگے، چونکہ حکومت کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، حکومت عام طور پہ اس پہ مان جاتی ہے. ورنہ اخلاقی طور پہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کپ ہے، یہ آپ نے بنایا ہے، آپ بیچنا چاہتے ہیں، آپ اس کی ایڈورٹائزنگ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو آپ کا رائٹ ہے نا کہ آپ اشتہار کہاں دینا چاہتے ہیں. آپ گارڈین میں دینا چاہتے ہیں، آپ
نیوز میں دینا چاہتے ہیں, آپ چنگاری میں دینا چاہتے ہیں, تو آپ کا رائٹ ہے. اس کا فیصلہ میں کرنے والا تو کوئی نہیں ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے شاید زیادہ پتہ ہو کہ میری ٹارگیٹ آڈینس کون سی ہے. سرکاری اداروں میں بیٹھے لوگوں کو اس کا بتاؤں, ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے, اس لیے وہ دے دیتے ہیں. خود مجھے ایک تجربہ ہوا, میں کالج میں پڑھا رہا تھا, تو ایڈمیشن کا ایک اشتہار دینا تھا. اس کے لیے جب ہم نے اشتہار ڈی جی پی آر کو لکھا کہ یہ ہمارا اشتہار دے دیں, تو انہوں نے ہمیں 4 اخبار کا بھیج دیا کہ ہم ان میں دے رہے ہیں. ان میں کوئی A کلاس اخبار ہی نہیں تھا, کوئی B کلاس تھے اور کچھ ریجنل اخبارات تھے. اور ہم نے ان سے کہا یار لاہور میں کالج ہے, تو یہ مہربانی کریں آپ بڑے اخبارات میں دیں. تو کہتے نہیں یہ فیصلہ ہم کریں گے. تو ہم نے کہا نہیں فیصلہ تو پیسے تو ہم نے دینے ہیں, پھر پیسے بھی آپ دیں. تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ کر رکھا ہے کہ پیسے وہ پہلے لے لیتے ہیں. خیر یہ تو بات دوسری طرف چلی گئی. تو ہمارے تصور یہ ہے کہ مالکان اشتہارات کے ریٹ, اس کا کوٹا, اس کے نام پہ آزادی صحافت کرتے ہیں کہ یہ کوٹا بڑھے گا, اس کے ریٹ بڑھیں گے, تو اخبارات فلورش ہوں گے, زندہ رہیں گے اور آزادی صحافت ہوگی. صحافی یہ کہتا ہے کہ میری پرابلم یہ ہے کہ میں صحیح خبر لے آؤں, حکومت ناپسند ہے پھر بھی نہیں لگے گی. حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن اگر مالکان کو پسند نہیں ہے پھر بھی وہ خبر نہیں لگ سکتی. جو آزادی صحافت کے بڑے ٹھیکیدار ہیں مالکان, ان کی مرضی کی اخبار کے خلاف کوئی خبر لگ سکتی ہے ان کے اخبار یا چینل میں, بلکہ کسی بھی اخبار میں نہیں لگ سکتی. عام طور پہ ان کا ایک پول ہوتا ہے کہ مثلا اگر کسی اخبار کے مالک کے خلاف کوئی خبر اللہ نہ کرے خبر ہو, تو دوسرے اخبارات اس میں اس کو روک لیتے ہیں کہ بھئی کل کو ہمارے خلاف نہ آئے. تو اس کی آزادی صحافت رک گئی. اب وہ صحافی نے محنت کی, بعض دفعہ ہو سکتا ہے اس نے جان جوکھوں میں ڈالی ہو, رسک لیا ہو, لائف کا رسک لیا ہو, فیملی کا رسک لیا ہو, مشکل سے ایک اسٹوری نکالی. اب اس میں اس کو پرابلم کیا آ گئی کہ وہ مالکان کو پسند نہیں آئی, خبر نہیں لگتی. یا چونکہ اب یہ فیک نیوز کے نام پہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے, اس میں آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو افیکٹڈ پارٹی ہے, متاثرہ فریق جو ہے, اس کا نقطہ نظر شامل کریں. یہ بات درست ہے, آزادی صحافت کی بنیادی ضرورت ہے کہ آپ کسی کے خلاف اگر خبر شائع کر رہے ہیں تو اس کا نقطہ نظر, اس کا موقف آنا چاہیے. ایون اگر وہ موقف نہیں دیتا تو آپ یہ شامل کر دیں کہ ہم نے کوشش کی ہے, ہم نے رابطہ کیا, انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا, یا انہوں نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا, یا ہمارا جواب نہیں دیا, ہماری ای میل کا جواب نہیں دیا, ہمارے خط کا جواب وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, وہ کچھ نہ کچھ کور ہو جاتی ہے. لیکن جب رپورٹر متاثرہ فریق سے رابطہ کرتا ہے, وہ مالکان سے رابطہ کر لیتا ہے یا ایجنسی سے رابطہ کر لیتا ہے, نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بحث تو آزادی صحافت کی تو پیچھے چلی جاتی ہے, خبر رک جاتی ہے. اب یہ کون سی آزادی صحافت ہے؟ اب رپورٹر کے اوپر, خبر دینے والے کے اوپر, جس نے جان کا رسک لیا ہے, جس نے نوکری کا رسک لیا ہے, اس کے اوپر مالکان کا بھی دباؤ ہے, متاثرہ فریق کا دباؤ بھی ہے, طاقتور حلقوں کا بھی, وہ ظاہر ہے یہ بازار مافیاز ہوتے ہیں, ان کا بھی دباؤ ہوتا ہے, یہ جو دہشت گرد گروپ تھے ان کا بھی دباؤ ہوتا ہے, اس میں جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کا دباؤ بھی ہوتا ہے. تو وہ رپورٹر جو بیچاری اکیلی جان ہے, وہ ایک عجیب مصیبت میں پھنس جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی سٹوری کہیں درمیان میں رہ جاتی ہے, اور اگر وہ سٹوری کہیں چل جائے تو اس کی کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف ایک چھوٹی سی درخواست کے اوپر اس کے اپنے اخبار میں انکوائری شروع ہو جائے. بلکہ بعض دلچسپ واقعات یہ ہوتے ہیں کہ ایک کوئی سٹوری چھپتی ہے, اخبار یا ٹیلی ویژن اس کو چھاپتا ہے, اور جب اس کے اوپر دباؤ آتا ہے تو اس سے عملاً لا تعلقی کا اعلان کر دیتا ہے. کچھ دن کے بعد جب وہ خبر میچور ہو جاتی ہے تو پھر وہ لگا دیتا ہے کہ یہ ماضی لے گئے. ہمارے ایک بڑا واقعہ ہوا, صدر ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, انہوں نے ریفرینڈم کرانے کا فیصلہ کر لیا. ہمارے ایک رپورٹر تھے عظیم چودھری صاحب, وہ یہ خبر لے آئے, خبر ٹھیک تھی. انہیں ایڈیٹر صاحب نے پوچھا, انہوں نے کہا جی خبر ٹھیک ہے. میرے ذرائع نے کنفرم کیا, اور جو سورس تھا وہ واقعی سورسفل تھا. کابینہ کی میٹنگ میں ڈسکس ہوئی تھی اور کابینہ کے ایک لوگوں نے انہوں نے بتایا تھا. لیکن ہوا کیا کہ ان کو
جب حکومت کی طرف دبایا کیونکہ حکومت اس وقت اس خبر کو ریلیز نہیں کرنا چاہتی تو ان کو نکال دیا گیا نوکری سے. 15-20 دن کے بعد وہ خبر میچور ہوگی, حکومت نے اعلان کر دیا کہ ریفرینڈم کر رہے ہیں, تو اسی اخبار نے فرنٹ پیج کے اوپر لگائی کہ جنگ بازی لے گیا. ہم نے یہ خبر 15 دن پہلے لگا دی. اور عظیم چودھری صاحب واپس آ گئے تھے کہ نہیں, واپس نہیں آئے. اب یہ آزادی صحافت کا میں ایک تصور ایک تو یہ آیا کہ رپورٹر کو آپ نے نکال دیا اور خبر کو آپ نے بازی لے گئی, اون کر لیا, اس کے اوپر آپ نے کھیلا کہ جی ہماری یہ بازی. اسی طرح کا ایک واقعہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہوا یہ کہ صدر ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ تھا. ماشاء اللہ میں بڑی دلچسپ واقعات ہوتے تھے. فوجی شاید سوچتے کم ہیں اور جو کچھ سوچتے ہیں وہ سرسری سا ہوتا ہے. ان کا کام نہیں ہے سوچنا. ان کا کون سوچتا ہے؟ ظاہر ہے ان کا کام سوچتا نہیں ہے, ان کا کام تو دفاع کرنا ہے. کاش وہ اپنا کام کریں اور یہ نہ کریں. آرڈر کا نفاذ ہے, دفاع کرنا, یہ ٹھیک ہے ان کا کام. اگر وہ اپنا کام کریں تو ہمیں بہت ساری مشکلات سے نجات مل سکتی ہے. لیکن وہ اپنا کام نہیں کرتے جس طرح ہم اپنا کام نہیں کرتے. ہم بھی کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے صحافی سیاستدان بنے ہوئے ہیں, ہمارے صحافی جج بنے ہوئے ہیں, ہمارے صحافی فیصلہ ساز کابینہ کے وزراء بنے ہوئے ہیں از خود. اسی طرح فوجی بھی بیچارے, ان کے پاس تو طاقت بھی ہے, وہ بھی ہے نا. اس سے ساری گڑبڑ ہو رہی ہے. ہوا یہ کہ ماشاء اللہ دور تھا, اس میں ملٹری کورٹس بنی ہوئی تھی. ایک واقعہ ایسا تھا جس کا میں بہت زیادہ یعنی شاہد تھا اتفاق سے. اتفاق ایسا تھا, کوئی میرا تعلق نہ تھا. میں نے آپ کو شاید ابتدا میں بتایا کہ میں رپورٹنگ نہیں کرتا تھا, میں تو نیوز ڈیسک کا وٹنس تھا. چونکہ خبر میچور وہاں ہوتی تھی, پالیسی وہاں طے ہوتی تھی, اور نیوز روم میں یہ طے ہوتا تھا کہ خبر لگنی ہے یا نہیں لگنی, کتنی لگنی ہے, اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسا کرنا ہے. بعض دفعہ بڑی دلچسپ صورت حال ہوتی تھی. ہمارے ایک نیوز ایڈیٹر تھے, وہ ہر وقت قوت فیصلہ سے محروم آدمی تھے, تو فیصلہ کر ہی نہیں پاتے تھے. بس انہوں نے مجھے خبر دی کہ بھائی تاثیر مصطفیٰ اس کو خبر بنا دو, سرخی لگا دو. میں نے خبر بنائی, ایڈٹ کر دی, سرخی لگا دی. میں نے اس پہ لکھ دیا کہ یہ لیڈ ہے. انہوں نے اٹھایا, پڑھا, انہوں نے کہا یار یہ لیڈ ہے, لا حول ولا قوت. اب ظاہر ہے میں سب کے سامنے شرمندہ ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو ڈبل کالم خبر ہے بس. انہوں نے ڈبل کالم خبر بنا کے بھیج دی. جب خبر کمپیوٹر میں چلی گئی تو انہیں تھوڑا خیال آیا کہ نہیں یہ تھوڑی سی بڑی خبر ہے, یا کچھ میری دل آزاری کا شاید خیال آیا ہو. تو مجھے کہنے لگے یار شاہ جی آپ مائنڈ نہیں کرنا, تو اس کو 3 کالم کر دیتے. میں نے کہا جی آپ کی مرضی ہے, 3 کالم کر دیں. جب کاپی جانے لگی ڈاک کی تو کوئی خبریں نہیں تھیں, تو انہوں نے کہا اس کو 4 کالم کر دیتے ہیں. وہ 4 کالم ہو گئی خبر, 4 کالم چھپ گئی. اس کے بعد پھر ان کو جوش آیا, جب دوسری ڈاک جانے لگی تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو سنگل ہی کر دو. میں نے سنگل کر دی, پھر ڈبل ہوئی. رات کو جب لوکل کاپی جانے لگی تو کہنے لگے یہ لیڈ ہوگی. تو میں نے کہا جناب یہ بات میں نے 6 بجے کہی تھی, آپ نے 2 بجے فیصلہ کیا اس کا. لیکن ظاہر ہے نیوز ایڈیٹر کا حق ہوتا ہے, تو یہ ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ فیصلے اب کسی کو تو نہیں پتہ, یہ اس کا وٹنس میں ہوں, کوئی رپورٹر بھی نہیں ہے. نیوز روم میں نیوز روم کا چپڑاسی بھی, اس کا چپڑاسی کو خدا نخواستہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کمتر آدمی بڑا آدمی ہوتا ہے. ہمارا خاص طور پہ میڈیا ہاؤسز کے جو چپڑاسی ہوتے ہیں وہ بڑے کارآمد لوگ ہوتے ہیں, ساری ٹرمینالوجی جانتے ہیں, اخبار اور چینل کی تمام ضروریات کو سمجھتے ہیں, اور بالکل اسی انداز میں کام کرتے ہیں کہ ایڈیٹر کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی جس دن ایڈیٹر نہیں ہوگا تو چپڑاسی کو کہتے ہیں آپ ایڈیٹر ہوں گے, اور ایڈیٹر کو کہتے ہیں جس دن چپڑاسی نہیں ہوگا اس دن آپ چپڑاسی بھی ہوں گے. یہ یاد رکھیں. اور وہ واقعی اس لیول کے ہوتے ہیں. ہم بہت ساری اپنی سرخیاں اپنے ہیلپر سے مدد لیتے تھے, ان سے رہنمائی لیتے تھے. وہ کبھی زبان درست کر دیتے تھے, کبھی وہ کہتے تھے نہیں سر بوگس سرخی ہے, مزہ نہیں آ رہا, بہتر ہو جاتی تھی سرخی. کبھی وہ کہتے تھے جی خبر تو صحیح ہے لیکن یہ ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے, اور واقعی ایشو وہی ہوتا تھا. وہ ظاہر ہے عام آدمی رہنے والے لوگ تھے نا. تو میں جو واقعات بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ غالباً 1983 یا 84 کا دور تھا, اب مجھے سن یاد نہیں رہتے. تو ملٹری کورٹ قائم سی اور وہ مختلف عدالتوں میں مختلف معاملات کے فیصلے کر رہی تھی. ایک ملٹری کورٹ جو میری آبائی بستی ہے اس کے باہر جو نہر کا پل ہے وہاں ایک ملٹری کورٹ تھی, جہاں آج کل اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بنی ہوئی ہے.
وہ اس کا نام تھا ملٹری کوڈ نمبر 30، فوجی عدالت نمبر 30۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس ملٹری کورٹ میں کچھ جو دور تھی تو رپورٹر جاتے نہیں تھے، کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ تو ہمارے جو رپورٹر تھے مرحوم امتیاز راشد، وہ جاتے نہیں تھے، تو مجھے انہوں نے کہا تمہارے گھر کے قریب ہے، ذرا ادھر سے چکر لگاتے آیا کرو۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو مجھے میرے ایک عزیز کا جو بیوروکریٹ تھے ان کا فون آیا، اور انہوں نے کہا کہ یار وہ ملٹری کوڈ نمبر 30 کہیں تمہارے قریب ہی ہے، اس کے کرنل صاحب میرے دوست ہیں، ان سے ذرا مل لو۔ میں ان سے ملنے چلا گیا، وہ بڑی گرم جوشی سے ملے، چائے وائے پلائی۔ وہ جو کرنل صاحب تھے وہ جسٹس حمید الرحمان کے بھتیجے تھے، بھانجے۔ یہ ہماری ڈاکٹر جو بشرا حمید ہیں، ان کے شوہر کے کزن تھے، بڑی محبت سے ملے۔ تو وہ فوجی انداز میں انہوں نے کہا یار تم لوگ کیا لوگ ہو، پتہ نہیں کیا کہ خبریں دیتے رہتے ہو، ہماری ملٹری کوڈ کی خبریں کیوں نہیں دیتے، خبریں دیا کرو۔ میں نے کہا جی دے دیں گے، تو خدا سے چاہتے تھے۔ میں نے کوئی 2 خبریں وہاں سے لے لی، وہ خبریں لگ گئیں، وہ خوش ہو گئے۔ دوسرے تیسرے دن ملنے گیا تو انہوں نے بڑی گرم جوشی سے بڑی آؤ بھگت کی، اور انہوں نے مچھلی کے ساتھ دودھ پلایا۔ اچھا ہم ڈرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں پیو۔ اب فوجی آرڈر تھا، ساتھ ایک 8 فٹ کا جوان کھڑا تھا تو ماننا پڑتا تھا۔ ڈرتے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، وہ دودھ کے ساتھ مچھلی کھاتے تھے، ہمیں بھی انہوں نے۔ اچھا میں چونکہ وہاں جانے لگا تو میرا ان سے اچھا تعلق ہو گیا۔ وہاں کئی کیس لگے، وہ کرنل صاحب بہت اچھے آدمی تھے اور بہت معاملات کی تہہ تک پہنچتے تھے۔ ان کے پاس ایک کیس آیا کہ ایک بندے نے اپنی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا ہے۔ انہوں نے اس کو پروب کیا اور وہ موقع پہ چلے گئے، حالانکہ ملٹری کورٹ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گئے۔ وہاں جا کے ایک نئی بات ان کے سامنے پیش آئی۔ پتہ یہ لگا کہ اس بندے نے اس کی بیوی کے کہیں تعلقات تھے کسی اور کے ساتھ، اس نے اپنی بیوی کو مرڈر کر چکا ہے یہ پہلے۔ محلے والوں نے تو اس لیے بتایا کہ اس کو سزا ہو جائے گی۔ کرنل صاحب کی سوئی اڑ گئی۔ انہوں نے کہا یار ایک بندہ ایک وقت میں اتنا غیرت مند ہے کہ بیوی کو مار دے، اور ایک وقت میں اتنا بے غیرت ہو گیا کہ بیٹی کے ساتھ جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا اس سے انکوائری کرو۔ جب انکوائری کی تو پتہ لگا کہ وہاں کے تھانے دار کے اس لڑکی کے ساتھ تعلقات تھے۔ اب وہ باپ بیچارہ منع کرتا تھا، وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، لہذا بیٹی نے تھانے دار کے ساتھ مل کے باپ کے اوپر یہ الزام لگا دیا، اور وہ مقدمہ درج ہو گیا۔ وہ اس کے اوپر عدالت نے اس کو فوجی عدالت نے بری کر دیا۔ خیر یہ اس سے ہمارا جو میں آزادی صحافت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بات شاید لمبی ہو گئی، نہیں کنٹینیو۔ وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ ہوا یوں کہ چونکہ ملٹری کورٹ لگی ہوئی تھی، اسی ملٹری کورٹ میں یہ نیشنل فین والے جو دین محمد صاحب تھے، ان کا ایک کیس لگا۔ شاہدرہ کے قریب آپ نے دیکھا ہوگا ان کی فیکٹری ہے، پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی شاید فین فیکٹری تھی، یا پنجاب میں کم سے کم پہلی تھی وہ، اور بڑا ان کا مدینہ اور مکہ میں ان کے پنکھے لگے ہوئے تھے۔ پنکھے کا ہی دور تھا، اس وقت اے سی کا دور نہیں آیا تھا، تو بڑی کوالٹی کے ان کے پنکھے تھے۔ تو وہ دین محمد صاحب کے 11 بیٹے تھے، خوشحال آدمی تھے۔ تو حکومت نے اس زمانے میں ایوب خان کا دور تھا، تو انہوں نے ایک اسکیم شروع کی، گرو مور، کہ اگر آپ کچھ زمین کو کاشت کر سکتے ہیں تو حکومت آپ کو لیز پہ سستی زمین دے دیتی تھی کہ آپ اس کو کاشت کریں، حکومت کو کچھ تھوڑی لیز دے دیں اور خدا پیسے کمائیں۔ تو وہ خوشحال آدمی تھے، انہوں نے بھی کچھ زمین لے لی ہے، رانا ٹاؤن جو اب ہے، یہ ساری زمین ان کے پاس تھی۔ یہ 2-3 دفعہ ایکسٹینڈ ہوتی رہی۔ تیسری بار ایسا ہوا کہ اس نے ایکسٹینڈ ہونا تھا، اس وقت تک لوگ بہت ہوشیار ہو گئے تھے، اور لوگ بھی آ گئے۔ اس میں ایک وکیل صاحب تھے، وہ بھی کینڈیڈیٹ تھے، لیکن رانا وہ جو دین محمد صاحب کے بیٹے تھے وہ ہوشیار تھے، وہ اے سی اور ڈی سی سے مل گئے۔ اے سی اس وقت وہاں تھے شوکت صاحب، شوکت علی میرا ان کا نام تھا، جن کی کتاب ہے بلوچستان میں اجنبی، بعد میں وہ سیکٹری انفارمیشن بھی ہوئی۔ وہ اے سی فیروز والا تھے، اور ڈپٹی کمشنر تھے خسرو پرویز۔ یہ دونوں کرنل صاحب کے بقول، مجھے تو نہیں پتہ زیادہ، یہ اس پارٹی کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے آکشن کرائے بغیر وہ زمین ان کو ہی الاٹ کر دی، ری الاٹ کر دی نا۔
جو عام طور پہ ہو جاتی تھی. لیکن وہ وکیل صاحب تھے, وکیل صاحب نے اس کو پرسو کیا اور وہ ملٹری کورٹ میں چلے گئے, ملٹری فوجی عدالت میں انہوں نے درخواست دے دی کہ جناب یہ تو دھاندلی ہوئی ہے, آکشن ہی نہیں ہوا, یہ آکشن جعلی ہوا ہے. اب اس پہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. وہ سول عدالت میں چل رہا تھا جب یہ ملٹری کورٹ نمبر 30 جو میں نے بتایا میری بستی کے باہر تھا, ان کو وہ کیس ریفر ہو گیا. وہ کرنل صاحب نے ان کو بلا لیا, ان بیچاروں کی ضمانتیں ہوئی ہوئی تھیں, ضمانتیں کینسل کر کے ان کو پھر گرفتار کر لیا. حالانکہ میرے خیال یہ غیر قانونی تھا, وہ گرفتار کر لیا. کون ان کو کہے. اب اس کی کیس کی سماعت شروع ہوئی. جب سماعت شروع ہوئی تو پتہ لگا کہ ان کا تو قصور اتنا ہی ہے کہ انہوں نے جعلی آکشن کروائی ہے. اصل کردار اے سی, ڈی سی اور عملے کا ہے جن کے دستخط ہوئی ہے. اب وہ ان کی وہ تگڑے لوگ تھے, انہوں نے اپنی بھاگ دوڑ شروع کر دی. یہ بیچارے جیل چلے گئے اور وہ اس بھاگ دوڑ میں لگا کہ کسی جان چھوٹ جائے. وہ شوکت صاحب مجھے بھی ملتے رہے, چونکہ میں کرنل صاحب کے پاس آنا جانا تھا تو وہ سمجھتے تھے میں نے کہا ان سے کرنی کہ میں ان کی سفارش کرتا تو میں نے ان سے کہا میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا, میری ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے, میں تو ان سے خبر لیتا ہوں چلا جاتا ہوں, میری اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ معاملہ بڑھا, کورٹ میں چلا, عدالت نے اے سی اور ڈی سی کے دستخط ویریفائی کروانے کے لیے بھیج دیے. اب کرنل صاحب نے مجھے خود بتایا کہ دستخط انہوں نے ویریفائی کیے کہ ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے آکشن کر دی تھی, بعد میں انکاری ہو گیا, انہوں نے کہا ہمارے تو دستخط جعلی ہیں. اب یہ ایک ایسا کیس تھا کہ جس پہ مطلب عجیب صورتحال تھی کہ کرنل صاحب کو لگ رہا تھا کہ یہ 11 بندے جو ہیں یہ اتنے سزا کی مستحق نہیں ہیں جتنی ان کو پہلے ہی کافی مل چکی ہے, اور یہ جو 2 بندے ہیں یہ سزا کے مستحق ہیں, لیکن شاید ان کا دباؤ تھا کہ ان کو سزا نہ ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کسی چھوٹی موٹی, جیسے نواز شریف کو انہوں نے یعنی پاناما کے معاملے میں اقامہ پہ سزا دے دی. اس طرح انہوں نے یہ کیا کہ وہ فراڈ کی بجائے کسی اور چکر میں ان 11 بندوں کو سزا سنا دی اور اے سی اور ڈی سی صاحب کو بری کر دیا. کرنل صاحب جو تھے وہ بہت سینسٹیو آدمی تھے, انہیں بڑی اس کی تکلیف تھی کہ یار ایک غلط وہ ہوا ہے. انہوں نے مجھے یہ ذاتی طور پہ کہا کہ میں اب ملٹری کورٹ نہیں کروں گا, اور انہیں وہ جن کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جیک, اس کو لکھ دیا کہ میں یہ نہیں کروں گا. خیر وہ جو بندے تھے وہ بیچارے سزا کے لیے جیل چلے گئے, اے سی ڈی سی اپنی پوسٹنگ پہ لگ گئے, بات آئی گئی ہو گئی. اب وہ بیچارے بندے جو گرفتار ہوتے ہیں انہوں نے اپنی کوئی نہ کوئی سفارش تلاش کرنی ہوتی ہے, کوئی جگہ تلاش کرنی ہوتی ہے, ان کی بریت ہو جائے کسی طریقے سے. وہ تھے چونکہ یہ شادرہ شیخو پورہ اسی علاقے کے تھے, اس وقت کے سب مارشل ایڈمنسٹریٹر جو گورنر پنجاب بھی تھے لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی صاحب, وہ شاید جنڈیالہ شیر خان ڈسٹرکٹ شیخو پورہ ہی کے تھے. ان کا ان سے کہا کہ کوئی تعلق نکال لیا انہوں نے کسی طریقے سے, کوئی ظاہر ہے وہ بھی خوشحال لوگ تھے, کوئی تعلق نکلا ہے. ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سزا میں کمی کر سکتا ہے یا معاف کر سکتا ہے, یہ اس کا قانونی حق ہوتا ہے. لیکن اخلاقی طور پہ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ملٹری کورٹ کی جو اتھارٹی ہے وہ قائم رہے, تو عام طور پہ وہ نہیں کرتے. اب یہ ان کا ظاہر ہے ان کے تعلق والے ہوں گے, خود شاید جنرل صاحب کو بھی سمجھ آ گیا ہو کہ یار یہ بیچارے بے گناہ لوگ ہیں, بلا وجہ انہوں نے پہلی سزا کاٹ لی ہے. نتیجہ ہوا کہ انہوں نے ان کو بری کر دیا, لیکن ان کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ آپ نے خاموشی سے زندگی گزارے, خاموش نے کچھ عرصہ پھر دیکھی جائے گی. وہ بیچارے خاموشی سے زندگی گزار رہے تھے, اس میں مہینہ 2 مہینہ گزر گئے. اب ان بیچاروں کی قسمت خراب, ان کا کوئی عزیز شیخو پورہ کے کسی گاؤں میں فوت ہو گیا, قریبی عزیز تھا. وہ سارے بھائی ان کی تعزیت کے لیے چلے گئے. وہاں اب کسی نے بات کر دی کہ جی یہ وہ بیچارے مظلوم ہیں جن کا یہ ہوا وہ ہوا. وہاں ایک بڑے اخبار کا نامہ نگار بھی موجود تھا, وہ بھی تعزیت کرنے آیا تھا. اسے پتہ لگا کہ جی وہ آدمی ہیں جن کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی تھی, اور ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر نے ان کو معاف کر دیا. اچھا, اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ شاید معاف نہیں کر سکتا, لیکن وہ کر سکتے تھے. اس نے جناب وہ خبر بنا دی. ادھر اس قومی اخبار میں ایک ایشو چل رہا تھا, وہ یہ چل رہا تھا کہ سٹی پیج کا انچارج تو میں تھا, لیکن ایک بہت سینئر اخبار نویس کو میرے سزا کے طور پہ میرے انٹر کیا ہوا تھا. میں نے ان سے کہا تھا نہیں آپ ہی ہیں, میں انچارج نہیں ہوں. اچھا, وہ
بڑی بھڑکیلی سرخیاں نکالتے تھے, جذباتی آدمی تھے, بہت اچھے اخبار نویس تھے, بہت اعلیٰ ہیں. نام لے سکتے ہیں؟ چلے نام فوت ہی ہوئے, ان کا نام بھی لے دیتے. ان کا نام تھا جواد نذیر. بڑے اچھے, بہت کمال کے نیوز ایڈیٹر تھے. جب ان کے پاس خبر آئی, انہوں نے مجھے کہا یہ بڑی خبر ہے. ایک ہم کرائم پیج نکالا کرتے تھے, جرائم کا سبق جنگ میں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی لیڈ ہے. اور میں نے کہا جناب یہ سارا میرے علم میں ہے, لیڈ ویڈ نہ بنائیں, اس کو کچھ کر لیں. وہ کہنے لگے نہیں ڈرو نہیں, میری ذمہ داری ہے. میں نے کہا چلو جب ان کی ذمہ داری تو یہ جانے. لیکن بہرحال میں نے ان کو راضی کر لیا کہ اس کو 2-3 کالمی لگا لیں. تو وہ شاید 2 کالم خبر جو تھی بڑی نمایاں ہو گئی, لگ گئی. اب وہ خبر شائع ہو گئی. جب وہ خبر شائع ہوئی تو تہلکہ مچ گیا. خبر تو یہ تھی نا کہ سزا یافتہ مجرمان کو ڈپٹی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے معاف کر دیا. اب کسی نے خبر میں, چونکہ خبر میں بھی یہ حصہ موجود نہیں تھا کہ بھئی وہ اس کا یہ رائٹ ہے, وہ کر سکتا ہے. صبح ہی ہنگامہ شروع ہو گیا. میرے گھر میں ان دنوں ٹیلی فون نہیں تھا. وہ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جنرل عمران اللہ تھے, وہ لاہور کے ایڈمنسٹریٹر تھے, مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, سب مارشل ایڈمنسٹریٹر. انہوں نے جناب ڈی جی پی آر ملک محمد حسین مرحوم کو بلایا, جو ابھی 1-2 مہینے پہلے فوت ہوئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, اس کو ٹھیک کرو. وہ بیچارے ہمارے ایڈیٹر کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا جی بڑی زیادتی ہو گئی ہے. انہوں نے خبر دیکھی تو انہوں نے کہا یار یہ تو, انہوں نے کہا کرتے ہیں کچھ. مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. میرے گھر ٹیلی فون ہی نہیں تھا, گھر کسی کو پتہ نہیں تھا, لہٰذا وہ کیا تلاش کرتے. وہ جناب اطہر مسعود صاحب ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے, ڈپٹی ایڈیٹر تھے, ان کو بلا لیا گیا. انہوں نے کہا جی نامہ نگار کو بلاؤ کہ وہ اس نے خبر کہاں سے دی ہے. گاڑی گئی جا کے. اب یہ آزادی صحافت دیکھیں کہ جس ایڈیٹر کو اپنے رپورٹر کو کا نامہ نگار رپورٹر ہوتا ہے اس علاقے میں, جی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس نے گاڑی بیچ کے اس کو یہاں بلوا لیا اور ان سے پوچھا. اور اس بیچارے کو وہ ڈرا دھمکا تھا. نامہ نگار کمزور سا آدمی ہوتا ہے بیچارہ, وہ کچھ اس نے سچ بولا ہوگا, کچھ تھوڑا جھوٹ بولا ہوگا, کچھ ڈر کے کچھ غلط کہہ دیا ہوگا. انہوں نے اسے اٹھا کے ملک محمد حسین صاحب کے حوالے کر دیا, اور ملک محمد حسین صاحب نے اس کو فوجی حکام کے حوالے کر دیا, جنہوں نے اس کو کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا. اب کوارٹر گارڈ اتفاق سے اسی ملٹری کوڈ نمبر 30 کی تھی, 30 والوں کی تھی. اب وہ بیچارہ وہاں بند ہو گیا. میں جب آیا شام کو تو معاملہ ٹھنڈا ہو چکا تھا. تو لیکن بہرحال بات ہوئی تو بڑا وہ جواد نذیر صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور وہ تو اسی وقت جا کے ایڈیٹرس لڑنے کے لیے تیار تھے. میں نے ان سے روکا, میں نے کہا نہیں آپ یہ نہ کریں. تو انہوں نے کہا پھر ہم کرنل صاحب سے صبح ملیں گے. میں نے کہا وہ مل لیں گے, ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن آپ ایڈیٹر سے نہ لڑیں. پر وہ راضی ہو گئے, ان کی مہربانی. حالانکہ وہ غصیلے آدمی تھے تو وہ راضی نہیں ہوتے تھے. بہرحال اب ہوا یوں کہ آزادی صحافت کا جو بیچارہ جس نے آزادی صحافت کے نام پہ ایک رسکی خبر دی, وہ وہ تو کوارٹر گارڈ میں بند تھا, اور جس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا وہ اپنے دفتر میں ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھا ہوا تھا. اگلے دن ہم کرنل صاحب سے ملے اور ہم نے اصرار کیا کہ میں اس سے ملا دوں. انہوں نے کہا نہیں آپ کو ملوایا نہیں سکتے. تو یہ بتایا. ہم نے کہا جی اس کو تکلیف, انہوں نے کہا ان کو تکلیف کوئی نہیں ہوگی. کرنل صاحب نے اس کی کھانے وانے کا رہائش کا اچھا بندوبست کر دیا. خیر ادھر سے ملک محمد حسین صاحب اچھے آدمی تھے, صحافیوں کے ساتھ اخبارات کے ساتھ اچھے تعلقات. انہیں ان سے کہہ دیا تھا کہ میں اس کو چھڑوا دوں گا, لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا, 10-15 دن. اب ہوا یوں کہ ہم تو نہ مل سکے, لیکن اس کو وہاں سہولتیں وغیرہ مل گئیں, شاید ہمارا پیغام بھی پہنچ گیا ہو. تو وہاں بیچارہ کوئی تکلیف اس کو تھی نہیں, وہ بیچارہ بس جیل میں تھا, ٹائم گزارتا رہا. تو وہ جو نامہ نگار تھا اس کا نام تھا انور عباس انور. ابھی کوئی 1.5 مہینے پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. صحیح. وہ بڑا ایک آزادی صحافت کا مطلب میرے ذہن میں ایک بڑا کردار تھا. وہ پھر بیچارہ 10-12 دن کے بعد آیا. اس کی نامہ نگاری بھی چلی گئی. اس نے ایک کسی مقدمے کے بغیر ایک جیل تھی کاٹ لی نا, کوارٹر گارڈ بھی تو جیل ہی ہوتا ہے, جیل بھی کاٹ لی. اور ہم آزادی صحافت کے ٹھیکیدار بھی بنے گئے. تو یہ آزادی صحافت کا تصور ہے. جبکہ دنیا میں تصور کیا ہے؟ دنیا میں اخبارات اپنی سٹوری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن اپنے سٹوری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا پھر پورا ایکشن لیتا ہے.